دوستوں، آپ میں سے بہت سے لوگ معروف ٹی وی سیریز منی ہائسٹ سے یقیناً واقف ہوں گے۔ ایک ایسے مجرمانہ ذہن کے مالک شخص کی کہانی جس کے پاس تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کا منصوبہ ہے۔ لیکن کیا حقیقی زندگی میں بھی ایسا ممکن ہے؟ تصور کریں کہ ایک بینک اکاؤنٹ میں اربوں ڈالرز موجود ہیں اور وہ اکاؤنٹ دنیا کے سب سے زیادہ غیر فعال ممالک میں سے ایک کا ہے۔ ایسے میں کوئی شخص اس رقم کو چوری کرنے کا منصوبہ بنا سکتا ہے اور پھر کسی نے ایسا کر دکھایا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی بینک ڈکیتی کی کہانی ہے۔ اگست 2022 میں حسین قمبر آغا نامی اس شخص کو عراق کے وزیر خزانہ کی طرف سے ایک فون آیا جس نے اس کی زندگی بدل ڈالی۔ عراقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ٹیکس اتھارٹی سے تقریباً 800 ارب عراقی دینار چوری کرنے کی افواہیں گردش میں ہیں۔ یہ رقم تقریباً 60 کروڑ امریکی ڈالرز کے برابر ہے۔ حسین قمبر کو 1992 میں سابق صدر صدام حسین کے دور میں ایک فوجی چوکی پر حراست میں لے لیا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ سویڈن چلا گیا۔ لیکن عراق میں اس کا کام جاری رہا جس سے عراقی وزیر خزانہ واقف تھے۔ انہوں نے حسین قمبر کو بغداد آ کر اس ڈکیتی کی تفتیش میں ساتھ دینے کی درخواست کی۔ قمبر نے مشورہ دیا کہ اکاؤنٹنٹ اور وکلاء پر مشتمل ایک خفیہ ٹیم تیار کی جائے جو ایک ساتھ مل کر کام کریں گے۔ قمبر نے عراق میں اس خفیہ ٹیم سے پہلی ملاقات میں انہیں بتایا کہ ڈکیتی کی تفصیلات کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے فیصلہ کیا گیا کہ بینک سٹیٹمنٹ کا جائزہ لیا جائے۔ یہ سٹیٹمنٹ بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے اس میں صرف اوپننگ بیلنس اور کلوزنگ بیلنس کا جائزہ لیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ 37 کھرب عراقی دینار سے زائد رقم غائب ہے، جو 2.5 ارب ڈالرز کے برابر ہے۔ یہ دیکھ کر کمیٹی کے ممبران شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ یہ گم شدہ اربوں ڈالرز ایسے اکاؤنٹ سے نکالے گئے تھے جس میں حکومت کی جانب سے واپس کی گئی رقم جمع کروائی جاتی تھی۔ عراق میں کام کرنے والی کمپنیوں کو معاہدہ طے کرنے سے پہلے پیشگی ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے جو اس مخصوص اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ کمپنیاں اپنی توقع سے کم منافع کماتی ہیں تو ادا کیے گئے ٹیکس میں چھوٹ کا دعویٰ کر سکتی ہیں، لیکن عراق میں بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے کہ ایسا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رقم کئی سال سے اسی اکاؤنٹ میں جوں کی توں موجود رہی۔ قمبر نے اپنی ٹیم کے ساتھ مختلف اہم شخصیات کو ٹیلی فون کیے تاکہ ان سے معلومات حاصل کی جا سکیں۔ یہ سارے معاملات معروف مصنف اور ڈائریکٹر ٹرینٹینو کی فلموں کی طرح تھے، جنہیں آپ نہ چاہنے کے باوجود بھی دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو تجسس ہوتا ہے کہ فلم کا انجام کیا ہوگا۔ تفتیش کے بعد کچھ چیک سامنے آئے جن میں سے 1 یا 2 چیک رافدین بینک میں جمع کروائے گئے تھے۔ ایسی صورتحال میں رافدین بینک چیک کے مستند ہونے کی تصدیق کے لیے ٹیکس اتھارٹی سے رابطہ کرتا ہے۔ تفصیلی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ 1 سال کے اندر ایسے 247 چیک صرف 5 کمپنیوں کو بھیجے گئے تھے، لیکن ان کمپنیوں کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ ان میں سے 3 کمپنیوں کو رقم منتقل ہونے سے کچھ ہی عرصہ پہلے رجسٹرڈ کروایا گیا تھا۔ بظاہر محسوس یہ ہوتا تھا کہ 3 تاجر ٹیکس اتھارٹی کے اکاؤنٹ میں موجود رقم سے مستفید ہوئے تھے، لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا نام جلد ہی لوگوں کی زبان پر آ گیا۔ نور زہیر ایک بے باک کردار ہے جو اپنی عمر کی 30 سے زائد بہاریں دیکھ چکا ہے۔ نور زہیر بھاری بھرکم جسامت کا شخص ہے جس کے پاس لوگوں کا دل جیتنے کا فن موجود ہے، جس سے وہ بدعنوانی اور بے ایمانی کی کارروائیوں کو آسان انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس ڈکیتی میں سامنے آنے والی پیچیدگیوں سے یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے۔ بغداد کے مختلف علاقوں کی چھان بین کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ نور زہیر اور اس کے ساتھیوں کو 2.5 ارب ڈالر وصول کرنے کی اجازت جنرل کمیشن برائے ٹیکسز کی طرف سے دی گئی تھی۔ اسی دفتر کے ایک شخص نے بتایا کہ نور زہیر یہاں اپنی لیموزین میں آیا تھا اور اپنے محافظوں کی ٹیم کو پہلی منزل پر تعینات کرنے کے بعد دفتر کے کسی بھی کمرے میں بلا جھجک داخل ہو جاتا تھا۔ یہاں وہ کسی بھی کمپنی کے ایما پر ٹیکس کی رقم واپس کرنے کی درخواست کر سکتا تھا، لیکن یہ طریقہ کار صرف ایک دکھاوا تھا۔ ٹیکس اتھارٹی سے بڑے چیک جاری کرنے کے لیے کم سے کم 12 مختلف عہدیداروں کے دستخط ضروری ہوتے ہیں اور اس عمل میں کئی ہفتے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن نور زہیر نے اپنے مطلوبہ چیک مختصر وقت میں حاصل کر لیے۔
رافدین بینک کی سرخ اور سفید عمارت جو صدیوں کی سب سے بڑی ڈکیتی کا مرکز تھا، ٹیکس اتھارٹی کی جانب سے عراقی دینار اسی جگہ منتقل کیے گئے تھے جو بعد میں ڈکیتی کرنے والے گروہ کے قبضے میں چلے گئے۔ عراق کی بیوروکریسی در حقیقت انتہائی سست ہے۔ یہ اب بھی نقد معیشت ہے جسے ڈیجیٹل نہیں کیا جا سکا۔ نور زہیر نے اسی قدیم نظام کو اپنے مقصد کے لیے تیز رفتار بنا دیا اور ہر ایک چیک کو 24 گھنٹوں کے اندر کیش کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ ہر متعلقہ شخص کو رشوت دے چکا تھا، لیکن 2.5 ارب ڈالرز کے مساوی رقم کے نوٹوں کی منتقلی بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس وقت عراق میں سب سے بڑے نوٹ کی مالیت 50,000 دینار تھی جو تقریباً $35 کے برابر تھا۔ یعنی اگر تمام چوری شدہ نوٹوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا جاتا تو یہ ڈھیر ماؤنٹ کلیمنجیرو سے بھی بلند ہو جاتا۔ رقم منتقل کرنے کے لیے سیکیورٹی وین کی قطار کو بینک کی پچھلی جانب کھڑا کیا گیا ہوگا، جہاں سے یہ رقم بغداد کے مختلف سیف ہاؤسز اور مختلف علاقوں تک لے جائی گئی ہوگی۔ اس کے بعد شاید بہت ساری رقم بغداد کے ہوائی اڈے کے راستے ملک سے باہر منتقل کر دی گئی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ رقم سے بھری ان گاڑیوں کو بغداد کی گلیوں سے بآسانی کیسے گزار لیا گیا، جہاں جگہ جگہ فوجی چوکیاں موجود ہیں؟ کسی نے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ ان گاڑیوں کو کیوں چیکنگ کے بغیر جانے دیا گیا؟ مغربی ممالک کا خیال ہے کہ عراق بظاہر ایک فعال جمہوریت ہے جہاں انتخابات کے بعد ایک فعال پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن حقیقت میں یہاں وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو ایک ملک میں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں ہر طرف بدعنوانی کا دورہ ہے۔ بدعنوانی کی مختلف شکلیں ہیں۔ بہت سے لوگ روزمرہ کے کام میں بھی بدعنوانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ رشوت دے کر اکثر کام آسان بنانے میں مدد مل جاتی ہے، لیکن وہ کام جسے عظیم بدعنوانی قرار دیا جاتا ہے وہ سیاسی بدعنوانی ہے۔ عراق میں 2003 کے اوائل میں کیے گئے فیصلوں کے بعد سے مختلف حکومتی وزارتیں مختلف گروہوں کے زیر اثر ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اداروں کو 2 اہم گروہ کنٹرول کرتے ہیں، ایک وہ جو مغرب کے ساتھ منسلک ہے اور دوسرا جو ایران کا حامی ہے۔ ڈکیتی کے وقت برسر اقتدار گروہ مغرب کا حمایتی یافتہ تھا، جس کی قیادت وزیر اعظم مصطفیٰ قدیمی کر رہے تھے، لیکن ان کی حکومت کمزور پڑ چکی تھی۔ ان حقائق کے بعد یہ تاثر سامنے آتا ہے کہ شاید یہ امریکہ نواز کیمپ کی سازش تھی کہ ایران نواز گروہ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ بدعنوانی اور عراق میں ہونے والی اکثر ڈکیتیوں میں ملوث ہے۔ لیکن معاملہ 2 ارب ڈالر سے زائد رقم کی چوری کا تھا، جس کی تحقیقات میں تیزی لانا ضروری تھا۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد نور زہیر کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ جہاز میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایران نواز دھڑے کو کمزور کرنے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور چند ہی دنوں میں وزیر اعظم قدیمی کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ملک کے نئے وزیر اعظم محمد سوڈانی نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ وہ اس تحقیق کو جلد انجام تک پہنچائیں گے اور تمام رقم واپس لے کر آئیں گے، لیکن مسلسل کوششوں کے بعد غائب ہونے والی رقم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی واپس آ سکا۔ اسی دوران نور زہیر کو اچانک ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ عدلیہ اور حکومت کی جانب سے وضاحت میں یہ کہا گیا کہ اس کی رہائی سے ڈکیتی کی بکھری ہوئی رقم کا سراغ لگانا آسان ہو جائے گا اور جلد ہی نور زہیر کو دوبارہ قید کر لیا جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ بات بہت جلد واضح ہو گئی کہ نور زہیر کو اعلیٰ ترین سطح پر تحفظ حاصل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میں ایک قانون کی پاسداری کرنے والا شہری ہوں جو کبھی اس قسم کے جرم میں ملوث نہیں رہا۔ حکومتی ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزم نور زہیر کی ضمانت پر رہائی حکومتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ جج کا فیصلہ تھا اور اس کے خلاف الزامات ختم نہیں کیے گئے اور نہ ہی ان لوگوں پر جو اس کیس میں ملوث ہیں۔ کچھ عرصے بعد سابق وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی اور ان کے کچھ اتحادی لندن فرار ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس واقعے میں ملوث نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ دباؤ کا شکار تھے کیونکہ بغداد کے ہوائی اڈے کی براہ راست ذمہ داری ان پر عائد ہوتی تھی جہاں سے رقم کا بہت بڑا حصہ غائب ہوا، لیکن اس بات کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں کہ وہ رقم ایئرپورٹ کے ذریعے ہی چوری کی گئی تھی، جبکہ تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس رقم کا بڑا حصہ عراق میں ہی استعمال ہوتا رہا ہے۔
शायद ये वाकया 2 धड़ों के निजाम का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा निजाम था जिसमें हर कोई बदउनवानी करने के लिए तैयार था। इस वाक़े ने ओरिएंट एक्सप्रेस पर होने वाले कत्ल की यादें ताज़ा कर दी। वो कहानी जिसमें हर वो शख्स जो उस रेलगाड़ी में था उस कत्ल में मुलव्विस था। शायद अब इराक में भी एक बार फिर वही हो रहा है, जहां वो तमाम धड़े जिन्हें दरअसल मुल्क की हिफाजत और खिदमत करनी चाहिए थी, वो उसे टुकड़े टुकड़े करने में मुलव्विस रहे हैं। डकैती की खबर के कई माह गुजरने के बाद भी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आज तक चोरी की कितनी रकम बरामद हुई और बाकी रकम कहां है। ये बात भी आज तक वाज़ेह नहीं हो सकी कि सदी की इस सबसे बड़ी डकैती में मुलव्विस अहम शख्सियात के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। इस मामले पर इराक की अशराफिया आपस में दस्तो गिरेबां है और बाकी रकम अब भी कहीं नजर नहीं आती। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस से महजूज होते रहें।